بھی آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے، ایک بستی ہے، اس بستی کے اندر کوئی بھی آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے، عمر ابن عبدالعزیز نے حکم دیا پوری بستی کے لوگوں کو بلاؤ، پوری بستی کے لوگوں کو بلایا گیا، عمر ابن عبدالعزیز نے حکم دیا ان کو کھڑا کر دو، ان کو کھڑا کر دیا گیا، عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کوڑا دے دو جلاد کو، کوڑا دے دیا گیا سپاہیوں کو اور کہا کہ اس کوڑے کو مارنا شروع کرو اور سب کو 50-50 کوڑے لگاؤ، درے لگاؤ، یہ بے نمازی لوگ ہیں۔ ایک پولیس والا آواز دیتا ہے کوڑا لگانے سے پہلے کہ امیر المومنین ان پوری کی پوری بستی میں ایک آدمی جو بیچ میں کھڑا وہ روزے دار ہے، وہ روزہ رکھتا ہے، میں جانتا ہوں کہ اس کا روزہ کبھی نہیں چھوٹتا، وہ روزے دار ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے کہا اس کو نکال لو، اس کو ہٹا، کہاں ہے وہ؟ اس کو نکالا گیا، ادھر آؤ بھائی تم تو روزے سے ہو، کہا جی پورے رکھتے ہو، کہاں؟ عمر ابن عبدالعزیز نے کہا اس کو داہنے طرف کھڑا کرو اور اسی کو سب سے پہلے کوڑے کرو۔ روزے دار ایک روزہ نہیں چھوڑتا ہے، لیکن عمر ابن عبدالعزیز کہہ رہے ہیں اس کو داہنی طرف کھڑا کرو، یہ بے روزداروں کو بعد میں مارنا، پہلے اس کو مارو اور 50 کوڑے اس سے شروع کرو، کیونکہ یہ اکیلے روزہ رکھتا ہے اور پوری بستی میں نافرمانی ہوتی رہی، لوگ روزہ چھوڑتے رہے، لیکن یہ کسی کو یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، تم بھی روزہ رکھو، یہ اللہ کی تبلیغ نہیں کرتا ہے، یہ قرآن و حدیث کی دعوت نہیں دیتا، یہ لوگوں کو برائیوں سے نہیں روکتا ہے، خود روزہ رکھ رہا ہے لیکن لوگوں کو نہیں رکھنے کا حکم دے رہا ہے، خود اچھے کام کر رہا ہے لیکن لوگوں کو اچھے کام کی طرف نہیں بلا رہا، اسی سے شروع کرو، اسی سے شروع کرو۔ یہ آدمی ڈبل مجرم ہے۔ میرے بھائیوں سوچو تو صحیح، ہم کہاں ہیں اور کس بستی میں ہم مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں، اور اس مسجد کا میرے بھائیوں بننے کے بعد ہم دعا کریں گے کہ اللہ اس کو آباد بھی فرمائے اور اس نمازیوں کی تعداد بھی بڑھائے۔ میری تقریر ختم ہو چکی ہے، چینل والوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے اپنے چینل ہٹائیں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، مسجد کو پائے تکمیل تک پہنچا اور اس مسجد کو بننے کے بعد نمازیوں کا بھی انتظام فرما۔ اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے، ہم سب کو شرک سے بچا لے، ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا، ہم سب کو شراب نوشی سے بچا لے، ہم سب کو جان بوجھ کر فرض نماز مت چھوڑنا۔ آپ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے یا بیٹا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اب ایسی مجبوری میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ 4 ظہر پڑھ لیجئے، اسی کے ساتھ 4 عصر پڑھ لیجئے، پتہ نہیں عصر میں مجھے کہاں جانا پڑے، بیٹے کا چیک اپ کرانا پڑے، یہ کرانا پڑے، تو آپ ظہر کے ساتھ عصر ملا لیجئے، یا ظہر کو تھوڑا لیٹ کر دیجئے اور عصر کو تھوڑا پہلے کر لیجئے اور دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیجئے۔ مغرب اور عشاء بھی آپ ایسے ہی کر سکتے ہیں کہ مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ لیجئے۔ آپ پڑھنا ہے لیکن جو کسی بھی کنڈیشن میں چھوڑی نہیں جا سکتی ہے۔ فرمایا لا تترکن صلاة مکتوبة متعمدا، فرض نماز کو نماز کبھی بھی کسی بھی حال میں تمہیں ترک نہیں کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، قصداً جان بوجھ کر۔ اگر چھوڑ دو گے تو کیا ہوگا؟ فإن من ترک صلاة مکتوبة متعمدا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ، جو شخص فرض نماز کو قصداً عمداً جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، ٹائم ہے لیکن نہیں پڑھ رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، اٹھ جاؤ، انڈیا پاکستان کا میچ آ رہا، آخری اوور رہ گیا ہے، آخری اوور دیکھ لیں تب جائیں gے، وہ اوور دیکھا تب تک مسجد میں گیا، جماعت ہو چکی ہے، اس کو کہتے ہیں عمداً اور جان بوجھ کر چھوڑنا، عمداً اور قصداً جان بوجھ کر چھوڑنا اس کو کہتے ہیں۔ آپ دکان پر بیٹھے ہیں، اذان کی آواز ہو رہی ہے، اب بیٹے کو فون کر رہے، بیٹے جلدی آؤ، تم بیٹھو دکان پر، میں نماز پڑھنے جاؤں گا۔ اب جب تک بیٹا آ رہا ہے تب تک آپ دکان پہ بیٹھ کے شاپنگ کر رہے ہیں، اور جب بیٹا آیا اب آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں پہنچے تو جماعت ہو چکی ہے، جبکہ اصول یہ تھا کہ دکان بند کرتے، بیٹے سے بھی کہتے کہ چلو نماز پڑھنے، باپ بھی پڑھتا بیٹا بھی پڑھتا۔ میرے بھائیوں دونوں کو نماز پڑھنا تھا، یہ مسجد بن رہی ہے اس لیے نماز کا ٹاپک اسی پر چسپا کر لیجئے گا، کیونکہ مسجد بنتی ہی اس لیے ہے کہ اس میں عبادت ہو، نماز پڑھی جائے۔ مسجد بنا دی لیکن نمازیوں سے خالی رہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے گا، فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، اگر فرض نماز کو قصداً جان بوجھ کر چھوڑ دیا، بریت منہ ذمۃ اللہ، تو اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، مر
جہاں مرنا ہے، کسی بھی حال میں تو رہے، اب اللہ کی بھی کوئی ذمہ داری نہیں۔ فقط بریت منہ ذمۃ اللہ، اللہ کی بھی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میرے ذکر سے اعراض کرو گے تو فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم تمہاری روزی کو تنگ کر دیں گے، تمہاری روزی کو بند نہیں کہا، تنگ کر دیں گے۔ آج بتائیے یہ مسئلہ ہے ہمارے آپ کے سامنے کہ نہیں؟ مولانا صاحب بہت پیسہ کماتا ہوں لیکن رکتا نہیں ہے، برکت نہیں ہوتی ہے، میں گھر پہ آتا ہوں 1000-2000 روپے روز کماتا ہوں لیکن اس سے زیادہ خرچے ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی بیمار کبھی کوئی۔ میرے بھائیوں کتنے لوگ ایسے ہیں ہمیں مل چکے ہیں جو کہتے ہیں کہ مولانا ایک مہینے میں ہم 50-50 لاکھ روپے کماتے ہیں لیکن برکت نہیں ہے۔ غور کرے وہ، ایسا تو نہیں کہ وہ نمازیں ترک کرتے ہیں، کیونکہ ذکر سے مراد یہاں نماز ہے، اور اللہ نے کہا من اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا فإن له معیشة ضنکا، ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے، ہم اس کی روزی کو ٹائٹ کر دیں گے۔ وہ کمائے گا لیکن بچے گا نہیں، وہ کمائے گا لیکن اس سے زیادہ اس کے اپنے گھر کے بچے اور بیوی کی بیماری میں خرچ کر دے گا۔ وہ کمائے گا 2000، خرچہ ہوگا اس کے گھر کا 5000، ہم اس کے خرچے کو بڑھا دیں گے، ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔ یہ اللہ نے کہا ہے۔ نماز چھوڑنے والوں تمہیں کسی مولوی سے تعبیر ڈنڈا گھر کی برکتوں کے لیے کوئی دعا پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے لیے سب سے بڑی دعا اور سب سے بڑا تعویذ یہ ہے کہ تم نماز پڑھنا شروع کر دو۔ نماز پڑھنا شروع کر دو کہ گھر میں خیر و برکت کے دروازے کھل جائیں گے۔ نماز نہیں پڑھو گے اللہ نے یہ نہیں کہا روزی بند کر دیں گے۔ فَإِنَّ لَهُ کیا کہا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا۔ اور سنو، اعراض کرنا کس کو کہتے ہیں؟ ایک مثال یہ بھی سمجھا دوں آپ کو تاکہ دماغ میں بیٹھ جائے۔ نماز چھوڑنے کی بات نہیں کہی جا رہی ہے، نماز چھوڑنے والا مسلمان ہے یا نہیں یہ الگ ٹاپک ہے۔ ابھی میں اگر اس پر بول دوں تو بڑا ہنگامہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے میں فتنے کو ہوا نہیں دینا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں صرف اتنا، نماز چھوڑنے والا یا صرف جمعے کی جمعے نماز پڑھ کے پورے ہفتے نماز چھوڑنے والا، اس کو مسلمان کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اس کی طرف ہم ابھی جانا ہی نہیں چاہ رہے ہیں، ہم ایک نیا فتنہ کھڑا نہیں کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے درمیان۔ لیکن اتنا بتا دوں آپ کو، یہاں نماز چھوڑنے والے کو نہیں کہا جا رہا ہے۔ من اعرض عن ذکری کہا جا رہا جو نماز سے اعراض کرے گا، یعنی پڑھے گا تو لیکن ٹائم بے ٹائم۔ اعراض کرنا کس کو کہتے ہیں؟ بچہ رو رہا ہے اور بھوکا ہے اور ماں ٹی وی دیکھ کے سیریل دیکھ رہی ہے۔ اب ٹی وی تو کہاں، بہت زیادہ اب تو وہ ہے موبائل میں ڈرامہ دیکھ رہی ہے، سیریل دیکھ رہی ہے ماں اس کی۔ بچہ رو رہا ہے، ماں جانتی ہے کہ بچہ بھوکا ہے، ماں جانتی ہے کہ بچہ دودھ مانگ رہا ہے، رو رہا ہے، لیکن ماں کہہ رہی رک جا بھی اس کو دودھ پاتے پلاتی ہوں، پہلے یہ ڈرامہ دیکھ لوں، آخری شاٹ رہ گیا ہے ایپیسوڈ یہ دیکھ لوں میں، اور 10 منٹ اسی میں لگا دیتی ہے۔ تو کیا کہا جاتا ہے؟ ماں اپنے بچے سے اعراض کر رہی ہے۔ اب جب 10 منٹ پورا ہو گیا، ڈرامہ ختم ہو گیا، ناٹک ختم ہو گیا، اب ماں گئی بچے کو اٹھایا اور اس نے اپنے پستان سے لگایا، دودھ پلایا۔ ماں نے دودھ تو پلایا ہے لیکن پھر بھی بچے سے روگردانی کی ہے۔ اس کو جب بچے کو دودھ پلانا تھا تب نہیں پلایا، اس نے ناٹک جب تک پورا نہیں دیکھ لیا تب تک اس نے بچے کو دودھ نہیں پلایا۔ تو کیا کہا جائے گا؟ ماں نے اعراض کیا بچے سے، ماں نے روگردانی کی بچے سے، ماں نے بچے سے منہ پھیرا، یعنی ناٹک میں اتنی منہمک ہو گئی کہ بچے کو بھول گئی، حالانکہ دودھ پلایا۔ ایسے ہی ہم دکان میں بیٹھ گئے، ہم میچ دیکھنے لگے، ہم کہیں پھنسے ہیں اور اذان ہو رہی ہے، نماز اذان کیا حی علی الصلاۃ، لیکن ہم یہ کام پورا کر لیں گے تب جائیں گے مسجد میں، ہم یہ میچ پورا ہو جائے گا تب جائیں گے مسجد میں، ہمارا یہ آخری چیز رہ گئی ہے، یہ اگر ہم چھوڑ دیں گے تو انکمپلیٹ رہے گی، ہم یہ کام کر لیں، یہ 5 مریض رہ گئے، جب تک ان کو نہیں دیکھ لیں گے تب تک یہ 5 ہی تو رہ گئے، ابھی ہم ان کو سب کو دوا دے دیتے ہیں۔ اب ہم ان کو دیکھنے لگے اور دکان بند نہیں کی، دیکھنے
लगे और उसके बाद जब 5 मरीजों को दवा दे दी, या हमने पूरा मैच देख लिया या पूरा हमने ड्रामा देख लिया, उसके बाद या हमने पूरे दुकानों को कस्टमर को निपटा दिया, उसके बाद हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने, और नमाज पढ़ी लेकिन जमात हो गई। नमाज तो पढ़ी है आपने, लेकिन जमात निकल गई। जिस वक्त हय्या अलस सलाह कहा जा रहा था उस वक्त आप नहीं गए। एक कस्टमर है मेरी दुकान पे, मांग रहा भाई 5 किलो घी दे दो या 2 किलो तेल दे दो। हय्या अलस सलाह की आवाज आई, उसी वक्त छोड़ दो आप। अब आप सोचोगे यार 5 किलो घी ले लेगा तो 1 किलो घी पर अगर हमको 20 रुपए बच रहे हैं तो 5 किलो पर 100 रुपए, हाँ चलो तौलने वल्ले में लगा दिया। अब आप उस आदमी को रज़्ज़ाक़ समझ रहे हैं, रोजी देने वाला, आप अल्लाह को रज़्ज़ाक़ नहीं समझ रहे। अरे छोड़ो, 100 रुपए का नुकसान हो रहा है, होने दो। अगर यहाँ अल्लाह की खातिर मैं नमाज पढ़ने के लिए चला जाऊंगा तो अल्लाह 100 की जगह 1000 का भी इंतजाम कर देगा। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देगा। व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और ऐसी जगह से उसको रोजी देगा जहां से उसको वहमो गुमान भी नहीं होगा, उसने सोचा भी नहीं होगा कि हमें यहाँ से रोजी मिल जाए। ये है नमाज से एराज करने का मतलब नमाज पढ़ तो रहे हैं लेकिन जिस वक्त पढ़ना चाहिए उस वक्त नहीं पढ़ रहे हैं। 5 मरीजों को निपटाने के बाद पढ़ाएंगे साहब, 5 कस्टमर को निपटाने के बाद पढ़ेंगे, 2 ओवर रह गए पूरा हो जाए तब जाएंगे। ये खेल हम खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, फला खेल रहे हैं, जब तक ये पूरा नहीं हो जाएगा तब तक नहीं। अब आप नमाज से एराज कर रहे हैं। अल्लाह ने एराज करने वालों से कहा, छोड़ने वालों से नहीं। छोड़ने वालों का अंजाम क्या होगा वो तो अल्लाह ही बेहतर जाने। हम बता ही नहीं सकते कि नमाज छोड़ने वालों की सजा क्या होगी जहन्नम के अंदर। हम एराज करने वाले उनके बारे में बतला रहे हैं जो पढ़ते हैं लेकिन टाइम पे टाइम टाल मटोल कर, उनके बारे में बता रहे। वमन अरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जो मेरे जिक्र से नमाज से एराज करेगा हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। ये 5 वक्त की नमाज पढ़ने वालों का हाल है, जो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन टाइम पे टाइम, उनकी रोजी को हम तंग कर देंगे। तो बेनमाजियों की रोजी का क्या हाल होगा? अब आप कहो मौलाना साहब काफिर तो इतने हैं हिंदुस्तान में कि जिनकी गिनती नहीं है। अब आप बताओ उनको तो खूब मिल रही है रोजी रोटी। अंबानी को देखो कितना अमीर है। मेरे भाइयों, अल्लाह ने, अल्लाह के नबी ने इनके बारे में तो कह दिया है, अब दुनिया सिजनुल मोमिन, अरे दुनिया मोमिन के लिए जेल खाना है और दुनिया काफिरों के लिए जन्नत, व जन्नतुल काफिर, इन काफिरों के लिए दुनिया में ये सारी की सारी चीजें हैं क्योंकि आखिरत में अल्लाह ने इनको सबको महरूम कर दिया है। वो आखिरत में तमाम नेमतों से महरूम है। तो काफिरों का हाल देखकर ये अंदाजा मत लगाओ कि ये भी तो नमाज नहीं पढ़ते, इनको तो खूब रोजी मिल रही है। अरे इनको इसलिए मिल रही है क्योंकि इनको आखिरत में कुछ नहीं मिलेगा, इनको जन्नत में इनका कोई हिस्सा नहीं है। तो मेरे भाइयों, इनकी मिसालें मत दिया कीजिए। जो बात भी मैं कह रहा हूँ कुरान और हदीस के दायरे में कह रहा हूँ, काफिरों की मिसाल मत दीजिए, अपनी मिसाल दीजिए। नमाज छोड़ने वालों के बारे में हम नहीं कह रहे, उनके बारे में अल्लाह जाने और वो जाने। मेरे भाइयों, हम उनके बारे में कह रहे हैं जो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन अजान होते ही नहीं जाते हैं, बल्कि अपना काम निपटाने के बाद मस्जिद में जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। अजान इसलिए थोड़ी है कि अपना काम निपटा लो। अजान का मतलब हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलस सलाह, आओ अल्लाह की इबादत की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ फलाह बहबूदगी की तरफ। अगर तुम्हें अल्लाह की इबादत करना है तो कामयाबी मिलेगी। कामयाबी और फलाह बहबूदगी अल्लाह की इबादत और नमाज से जुड़ी हुई चीज है। नमाज पढ़ोगे तो कामयाब रहोगे, नमाज छोड़ोगे तो नाकाम रहोगे। इसलिए कोई भी मुल्ला, मौलवी, कचमुल्ला अगर ये कहता कि मेरे पास चले जाओ, हम तुम्हारे घर में खैर बरकत की और तुम्हारे दुकान में खैर बरकत का ताबीज देते हैं, दुआ दे देते हैं, वो झूठा है, वो मक्कार है, वो फरेबी है, वो आपको धोखा दे रहा है। मेरे भाइयों, अगर दुआओं से रोजी रोटी की बरकतें होने लगे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह कभी अपने पेट पे पत्थर नहीं बांधते, कभी 2-2 महीना नबी के घर में चूल्हा बंद नहीं होता। हजरत आयशा फरमाती है कि 2-2 महीने हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था। क्या अल्लाह के रसूल को दुआएं मालूम नहीं थी? ये कठमुल्ला तुम्हें ताबीज दे रहा है, 50 रुपए का और 51 रुपए का ले जाओ तो तुम्हारे घर में खैर बरकत होगी। अरे तू अपने घर में खैर बरकत कर लेना।
कुछ लोग रास्ते में तोते लेके बैठे रहते, भविष्य बताता है वो तोता पर्ची निकाल के, और खुद तोते वाले को मालूम नहीं कि मेरा भविष्य क्या है। तू बता, तू कब तक इस तोते से पर्चे निकलवाता रहेगा और लोगों से 5 रुपए और 10 रुपए भविष्य बताने का लेता रहेगा? अरे तेरे घर में बिल्डिंग कब बनेगी और तेरे घर में 5 मंजिला इमारत कब तैयार होगी, वो तोते वाला भी नहीं जानता है। ये हाल आज कठमुल्लाओं का है। एक साहब गए, लड़का था नौजवान, कहने लगा मौलाना साहब दिल की बात है। अरे हम दिल का ही तो मामला हल करते हैं। क्या बात? हाँ, एक लड़की से प्यार हो चुका है, लड़की तैयार नहीं होती है, एक तरफा मोहब्बत है, शादी मेरी लड़की भी तैयार है लेकिन लड़की का बाप तैयार नहीं है। अरे क्या बात करते हो, ये ताबीज मैं दे रहा हूं, ले लो, गले में डालकर सीधे लड़की के बाप के सामने आ जाना। लड़की का बाप अपनी बेटी को लेके खुद तेरे घर पे आएगा, लेकिन तुम्हें बेटी का नाम लड़की का और लड़की के बाप का नाम बताना पड़ेगा, क्योंकि ताबीज में लिखा जाता है। अब लड़का फंस गया बेचारा। अब बड़ी मुश्किल से बताया कि हाँ उसका नाम है मरियम। ठीक है, उसके बाप का नाम? तो बाप का नाम मत पूछो तो अच्छा है, ऐसा बताओ। तो उसने कहा कि वो आप ही की बेटी है, आप अपना नाम डाल दीजिए। कमीने, सुअर, उठाया जूता तो मेरी बेटी से है? भाई जब दीन का काम था, जायज काम था, तो ताबीज क्यों नहीं दिया? और जब अपना नाम सुना कि मेरी बेटी से ये प्यार कर रहा, तो तू जूता चप्पल उठा रहा है। इसका मतलब जो चीज तू अपने लिए पसंद नहीं कर रहा है, तो दूसरों की बहन बेटी के लिए कैसे तू ताबीज दे रहा है? कहां की शरीयत है ये? कहां का मामला है? ऐसे पाखंडियों से होशियार रहना। घर की खैरो बरकत चाहते हो तो 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे, और नमाज पढ़ोगे तो उसमें अपने आप ये दुआ मांगोगे। जब एक सजदा करके उठोगे ना, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर। अब आप बैठे हो, दूसरा सजदा करोगे, दूसरे सजदे से पहले बैठकर क्या दुआ पढ़नी पड़ती है? 2 मरतबा पढ़िए, रब्बिगफिरली, रब्बिगफिरली। बहुत आसान है। और एक और दुआ आती है, वो दुआ भी बहुत से लोग पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। क्या दुआ है? अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, वरहमनी मेरे ऊपर रहम फरमा, वहदनी मुझे हिदायत दे, वहदनी मुझे हिदायत दे, वआफ़िनी और मुझे सेहत व आफियत नवाज, वरज़ुक़नी और मुझे रिज़्क़ हलाल अता फरमा। 5 वक्त की नमाज जब मुसलमान मस्जिद में आकर पढ़ेगा, और 5 वक्त की नमाज में एक रकात में 2 सजदे होते हैं, एक मरतबा उसको हर रकात में ये दुआ मांगना पड़ती है, वरज़ुक़नी मुझे रिज़्क़ अता फरमा। अगर उसने ज़ुहर की 10 रकात पढ़ी तो 10 मरतबा कहा वरज़ुक़नी। अगर उसने असर की 4 सुन्नत 4 फर्ज पढ़ी तो 8 मरतबा कहा वरज़ुक़नी। उसने मगरिब की 5 रकात पढ़ी तो 5 मरतबा कहा उसने वरज़ुक़नी। ईशा की कम से कम उसने 7 रकातें पढ़ी, 4 फर्ज 2 सुन्नत 1 वितर, तो 7 मरतबा उसने कहा वरज़ुक़नी। मेरे भाइयों गौर करो कि एक दिन में कितनी मरतबा वो अल्लाह से कह रहा है कि अल्लाह मुझे रिज़्क़ अता फरमा, अल्लाह मुझे बरकत वाला रिज़्क़ दे, अल्लाह मेरी रोजी रोटी में इजाफा दे, यानी अल्लाह मेरे कारोबार में बरकत अता फरमा। नमाज पढ़ोगे तो मिलेगी ये बरकत। तो ये तीसरी चीज थी, वला ततरुकन्ना सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फइन मन तरका सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फक़द बरियत मिनहु ज़िम्मतुल्लाह। जो शख्स फर्ज नमाज को कसदन जानबूझकर छोड़ देता है, फक़द बरियत मिनहु ज़िम्मतुल्लाह, तो अल्लाह की कोई जिम्मेदारी उसके ऊपर नहीं रहती है, नहीं मरला मरे करता है पढ़े। तो ये 3 चीजें मेरे आपके सामने। अब हर मुसलमान गौर करे कि वो शिर्क से कितना बचता है, माँ बाप का कितना बड़ा फरमा बरदार है, और नमाजों का कितना बड़ा पाबंद है। क्या इस्लाम के अंदर वो पूरे के पूरे दाखिल है या नहीं है? आइए जरा लगे हाथ चौथी चीज की तरफ भी इशारा कर देता हूं, और चौथी चीज भी बड़ी हसास चीज है, हमारे मुआशरे में नासूर की तरह फैली हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ माज चौथी चीज पर गौर करो, वला तशरबन खमरन फइन्नहु रासु कुल्ल फाहिशतिन। ऐ माज कभी भी किसी भी हाल में शराब मत पीना, इसलिए कि वो हर बुराई की जड़ है। हमारा नौजवान तबका गौर करे कि वो कितनी शराब पी रहा है कि नहीं पी रहा है।
اور میرے بھائیوں معاف کرنا بہت ہی معذرت کے ساتھ، ہم شراب صرف پینے والی چیز ہی کو نہیں سمجھتے ہیں، شراب صرف پینے والی چیز ہی نہیں ہوتی ہے، ہم ہر نشے والی چیز کو اس میں شامل سمجھتے ہیں۔ اس میں بیڑی ہو، سگریٹ ہو، پان ہو، گٹکا ہو، تمباکو ہو، کھینی ہو، ہر اس چیز کو میں اسی چیز میں شامل مانتا ہوں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کے استعمال کو حرام قرار دیا ہے۔ اکلو مکروہ یہ دوسرے لوگوں میں ہوگا، ہمارے یہاں مکروہ کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ میرے بھائی جو اسلام میں دو ہی چیزیں ہیں، تو حلال ہے یا حرام۔ اگر کوئی چیز مکروہ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ دل چاہے تو چھوڑ دو، دل چاہے تو پی لو۔ تو میرے بھائی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ حلال کے زمرے میں، حلال کے زمرے میں، تو اس لیے یہ کہنا غلط ہے کہ یہ مکروہ ہے، مکروہ نہیں ہے۔ شراب کو ہاتھ مت لگانا، فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، یہ برائی کی جڑ ہے۔ شراب صرف برائی نہیں ہے، بلکہ ایک شراب کے پینے کے بعد دوسرے گناہ کرنے کا بھی، یعنی شراب پینا خود ایک گناہ، لیکن شراب پینے کے بعد اور بھی گناہ ہونے لگتے ہیں۔ شراب پی کے ٹن گھر میں گھسے، ماں کریے منع کیا تھا پھر بھی کیا ہے، اور تیری ماں کا، تیری اپنی ماں کو ہی ماں بہن کی گالی، اپنی بہن کو بھی گالی، باپ کو گالی، بھائی کو گالی، اور ایسی گندی گندی گالی جو تو نشے میں دیتا ہے، جس کو کوئی مرد بھی سننا گوارا نہیں کرتا، تیرے گھر کی عورتوں کو سننا پڑتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک پرانے زمانے کا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایک بڑا نیک آدمی تھا، بہت عبادت گزار آدمی تھا، سنن نسائی کی روایت ہے، بہت نیک اور پرہیزگار آدمی تھا، اور ہر طریقے کے گناہ سے بچا ہوا تھا، لیکن کپڑے کا بزنس کرتا تھا، اپنے سر پر کپڑا لاد کر محلے محلے اور گاؤں گاؤں جا کر کپڑا بیچتا تھا۔ اس زمانے میں ایک عورت تھی جو بیوہ ہو چکی تھی، لیکن بڑی عیاش تھی، بیوہ ہو چکی تھی، اور وہ نوجوانوں کو اپنی طرف مائل کرتی تھی، جو خوبصورت لڑکا دیکھتی تھی اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی۔ اس کی ایک خادمہ تھی، ایک نوکرانی تھی، اس نے اپنی نوکرانی کو حکم دیا کہ دیکھو کوئی خوبصورت لڑکا اگر تمہیں نظر آئے تو اس کو میرے پاس لے کر آنا۔ اس کی نوکرانی نے ایک دن اس کو بتایا کہ ایک شخص ہے جو کپڑے کا بزنس کرتا ہے، اپنے سر پر کپڑا لاد کر بازاروں میں اور دکانوں میں اور ادھر سے ادھر محلے میں بیچتا ہے، بڑا خوبصورت آدمی ہے، بڑا خوبصورت نوجوان ہے، کہو تو میں اس کو لے کر آؤں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو لے کر آؤ۔ جیسے ہی اس نوکرانی نے اس نوجوان کو دیکھا تو کہنے لگی کہ میری مالکن ہے، وہ تمہیں بلانا چاہتی ہیں اور تم سے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتی ہیں، چلو قرآن و حدیث کا نہیں، تم اس کو یعنی اس مذہب کے مطابق اس کا مسئلہ بتا دو۔ اس نے سوچا کہ کوئی دین کا معاملہ ہے جس مذہب پر یہ لوگ عمل کرتے تھے، لہٰذا چلو ہم چلتے ہیں، تمہاری مالکن کو کوئی مسئلہ ہے بتا دیتے ہیں۔ یہ نوکرانی اس کو لے کر گئی، یہ خادمہ اس کو لے کر گئی، اندر گھستی ہے تو دروازہ بند ہو جاتا ہے، کہتی ہے یہ دوسرے دروازے میں۔ اس نے دوسرا دروازہ کھولا، جب یہ حضرت دوسرے دروازے میں داخل ہوئے تو داخل ہونے کے بعد دوسرا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ کئی دروازوں کے اندر لے کر گئی، وہاں اس کی مالکن بیٹھی ہوئی تھی، بیوہ عورت بیٹھی ہوئی تھی جو بڑی خوبصورت تھی اور حسین و جمیل تھی۔ اس نے اپنی باندی کو، نوکرانی کو حکم دیا کہ تم اب جا سکتی ہو، اور اس نے کہا کپڑا دکھاؤ۔ وہ بیوہ عورت ان سے کہنے لگی مجھے کوئی مسئلہ نہیں پوچھنا ہے، مجھے صرف آپ سے کپڑا دیکھنا ہے۔ وہ اپنا کپڑا دکھانے لگے، یہ دیکھو یہ دیکھو، یہ اتنے میٹر، یہ اتنے گج، یہ اتنے گج، سب کپڑا دکھانے لگے، لیکن وہ کہنے لگی کہ مجھے کپڑا بھی نہیں دیکھنا ہے۔ او دنو منی، تم میرے قریب آ جاؤ، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، مجھے تم سے آج تلذذ ہے، یعنی لذت حاصل کرنا ہے، آؤ میرے ساتھ، آؤ زنا کرو میرے ساتھ، ہم بستری کرو۔ انہوں نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ یہ چیز حرام ہے۔ اس عورت نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا، کہا کہ تم نہیں جانتے، دامن میں پھنس چکے ہو، نکلو گے تو تمہاری نیکی پر اور تمہاری امانت داری پر دھپا لگے گا، ایسا شور کروں گی کہ میرے شور سے پورا محلہ جاگ جائے گا۔ اب تمہارے سامنے 3 راستے ہیں، ان میں سے تمہیں ایک پر عمل کرنا ہے، یا پھر سمجھ لو کہ تم پورے علاقے میں رسوا ہو جاؤ گے اور لوگ کہیں گے دیکھو عبادت کرتا ہے اور کام اتنا برا ہے، اتنے کمرے کے اندر گھس کر ایک عورت کے ساتھ زنا کرنا ہے، ہم تو فوراً تمہارے اوپر الزام لگا دیں گے۔ یہ چاروں طرف سے بیچارہ نیک آدمی
پھنس چکا ہے پوری طریقے سے، کہتا ہے کہ اچھا میرے سامنے آپشن کیا ہے؟ اس نے ایک اور کمرے کے اندر لے گئی، سنیے میرے بھائیو حدیث کا واقعہ ہے، وہ ایک اور کمرے میں لے گئی، وہاں کیا دیکھتے ہیں یہ حضرت کہ ایک خوبصورت نوجوان، ایک خوبصورت چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا جس کی عمر 6-7 سال کی ہے، بہت ہی گورا چٹھا لڑکا بیٹھا اور اسی کے پاس شراب رکھی ہوئی ہے اور شراب کے پاس ایک چھری رکھی ہوئی ہے اور وہیں جا کر یہ عورت بھی بیٹھ جاتی ہے۔ اب یہ کہتی ہے اس نیک آدمی سے، اس نیک شریف انسان سے کہ یہ چھری اٹھاؤ۔ اس نیک شریف انسان نے کہا کہ کیا کرنا چاہتی ہو تم؟ اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ یا تو زنا کرو، اور زنا نہیں کرتے ہو تو اس لڑکے کو قتل کرو اس چھری سے، اٹھاؤ اور اس چھری سے اس بچے کو قتل کرو۔ یہ دوسرا آپشن ہے، اور یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو یہ شراب رکھی ہوئی ہے، تم شراب پی لو، جاؤ اتنا کام کر لو، اب چھوڑ دیں گے تینوں میں سے کوئی کام، یا تو اس بچے کو قتل کرو، نہیں کرو گے میرے ساتھ زنا کرو، یہ بھی نہیں کرتے ہو تو شراب پیو، کوئی ایک کام کرنا پڑے گا تبھی چھوڑو۔ اب انہوں نے عقل دوڑائی کہ کم گناہ کس میں ہے، تو کہتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی ناحق کو قتل کرو۔ اس بچے نے کیا بگاڑا بیچارے کو؟ تو سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ میں قتل کروں، نہیں کر سکتا۔ اس سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ زنا کروں، قتل کے بعد سب سے بڑا گناہ زنا، تو میں قتل بھی نہیں کر سکتا اور اس عورت کے ساتھ زنا بھی نہیں کر سکتا۔ مجبوری ہے، اپنی جان بچانا ہے تو چلو شراب پی لیتے ہیں، بعد میں اللہ سے توبہ کر لیں گے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، کم سے کم یہ کم گناہ تو ہے، چھوٹا گناہ تو قتل اور زنا سے کم تو ہے۔ ان کی عقل کام نہیں کی اور انہوں نے اس شراب کو اٹھایا اور پوری کی پوری بوتل آنکھ بند کر کے پی گئے۔ جب پوری کی پوری بوتل آنکھ بند کر کے پی گئے تو اب ان کو نشہ آیا، اور نشے میں جب ان کا سر فطور پہ پڑ گیا تو اس عورت نے چھری اس کے ہاتھ میں دے دی۔ اس آدمی نے، نیک و شریف انسان نے چھری بھی پکڑ لی اور کہا اس بیٹے کو، اس لڑکے کو قتل کرو۔ وہ آدمی اب نشے میں اتنا چور تھا کہ وہ اٹھا اور اس نے اس بچے کے پیٹ میں چاقو مارا، اس کی گردن پر بھی چاقو مارا اور اس بچے کو بھی قتل کر دیا۔ اور اس کے بعد اس نے عورت نے ان کو پکڑ کے اپنے اوپر سوار کر لیا، اور شراب کے نشے میں تو تھے ہی، کپڑے اس عورت نے خود اتار دیے اور اس آدمی نے شراب کے نشے میں اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر لیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کے بعد میں میرے اندازہ لگائیے کہ ابھی تو ایک گناہ کروایا جا رہا تھا، اب اس نے 3 گناہ کر لیے، یعنی بچے کو قتل بھی کر دیا، عورت سے زنا بھی کر لیا اور شراب بھی پی لی۔ بہرحال شراب، یہ پورے کام کرنے کے بعد ان کو نکال دیا گیا، گھر سے باہر کر دیا گیا اور بالآخر وہ پکڑے گئے اور ان کو گرفتار کر لیا گیا اور پھر ان کے اوپر اس قانون کے مطابق مقدمہ چلا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک گناہ کروایا جا رہا تھا، لیکن شراب پینے کے بعد وہ تینوں گناہ کر بیٹھے، یہ سوچ کر کہ یہ سب سے کم گناہ ہے، ان دونوں گناہوں سے کم گناہ ہے۔ اور جیسے انہوں نے شراب پی تو شراب کے نشے میں وہ بھول گئے کہ نیکی کیا برائی کیا ہے، انہوں نے قتل کو بھی معمولی سمجھا اور انہوں نے زنا کو بھی معمولی سمجھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے معاذ لا تشربن خمرا فإنه راس كل فاحشہ، اے معاذ کبھی بھی شراب مت پینا، اس لیے کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، شراب پیو گے تو ہر قسم کا گناہ تم کرو گے۔ شراب پینے والا زنا بھی کرے گا، شراب پینے والا چوری بھی کر سکتا ہے، شراب پینے والا اپنے ماں باپ کو بھی برا سمجھے گا، شراب پینے والا اپنی بہن اور بیٹی تک کو گالی دے دے گا۔ میرے بھائیو، شراب پینے کے بعد انسان کی عقل کام نہیں کرتی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا جائے گا جو زمانہ بنی اسرائیل پر آیا تھا، لا یأتین علی امتی ما تعالی بنی اسرائیل حسب النعل بالنعل، جیسے دونوں جوتے جو پیروں میں پہنے جاتے ہیں وہ برابر ہوتے ہیں، ایسی میری امت میں بنی اسرائیل میں کوئی فرق نہیں رہے گا، دونوں برابر ہوں گے۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں حتی ان کان منہم من تعالی امہ علانیۃ، یہاں تک کہ قوم بنی اسرائیل میں سے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا، اپنی ماں کے ساتھ اس دن منہ کالا کیا ہوگا سرعام سب کے سامنے، تو میری امت پر بھی قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ پیدا نہ ہو جائیں جو اپنی ماں کے ساتھ زنا
کریں, وہ بھی چوراہے پر, وہ بھی سرعام سب کے سامنے. جب تک یہ مسلمان اپنی ماں بہن بیٹی کے ساتھ چوراہے پر سب کے سامنے زنا نہیں کرے گا, قیامت نہیں آئے گی. میرے بھائیوں, یہ ماں بہن اور بیٹی کے ساتھ ایک نوجوان زنا کرے گا, یہاں تک پہنچانے والی چیز ہوگی شراب. یہی شراب کا نشہ ایک نوجوان کو اس کی ماں بہن اور بیٹی کے ساتھ زنا کرنے پر مجبور کر دے گا اور کہے گا میرا تو عقل ہی کام نہیں کر رہی تھی, میرا تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا تھا. میرے بھائیوں, قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ نوجوان اپنی ماں اور بہن اور بیٹی کے ساتھ زنا کریں گے. مراد آباد کا ایک واقعہ میں آج سے 13-14 سال پرانا بتاتا ہوں کہ وہاں ایک لڑکی بیچاری نوجوان بیٹی, نوجوان لڑکی کی شادی ایک بوڑھے آدمی سے کرائی گئی. جب ریزن پوچھا گیا تو پتہ یہ چلا کہ اس کنواری لڑکی سے اس کے باپ نے زنا کر لیا تھا, اس کے باپ نے زنا کر لیا تھا اور اس لڑکی کے پستان سے دودھ آنا شروع ہو گیا تھا. جب وہاں کے علاقے کی عورتوں کو پتا چلا تو جب اس کو زبردستی پوچھا گیا کہ بتا مجرم کون ہے, یہ تیرے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے, تو اس نے روتے ہوئے داستان سناتے ہوئے اپنے باپ کا نام لیا. میرے بھائیو غور کرو, اب یہ دن آ چکے ہیں کہ باپ اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرنے لگا, بھائی اپنی بہن کے ساتھ بھی منہ کالا کرنے میں تھک نہیں رہا ہے. اب موبائلوں میں اور یوٹیوب پر اور اس سے بھی کھناؤنے سافٹ ویئر آ چکے ہیں, ان میں جا کر جب آپ ڈیپلی گھسو گے, جب شہوت جاگے گی اور شہوت کو پورا کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہوگا تو انسان اپنی ماں اور بہن اور بیٹیوں کے ساتھ بھی زنا کرے گا, جانوروں کے ساتھ بھی زنا کرے گا. یہ سب قیامت کی نشانیاں شروع ہو چکی ہیں. میرے بھائیوں, ہمیں اور آپ کو معاشرے کی اصلاح کرنا ہے تو شراب نوشی سے توبہ کرنا ہے. یہ 4 چیزیں ہی میں بتا سکا, 10 چیزیں میری تھیں لیکن 10 چیزوں پر میں نہیں چل پاؤں گا. اور 5ویں چیز اتنا بتا دوں کہ ایاک والمعصیہ فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ, اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام مت کرنا. جس بستی میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے اللہ کا عذاب اس بستی پر حلال ہو جاتا ہے. اللہ کی نافرمانی مت کرنا. دیکھ لیجیے آپ کے گاؤں میں کتنی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. اگر آپ کے گاؤں میں آرکیسٹرا آتی ہو اور ڈانس کرتی ہو اور پورے گاؤں میں کوئی آدمی آرکیسٹرا کو ڈانس کرنے سے روکنے والا نہ ہو تو سمجھ لو اس گاؤں کے اندر عذاب آنے والا ہے. اگر شراب نوشی عام ہے اور کوئی شرابیوں کو شراب پینے سے منع نہیں کر رہا ہے تو سمجھ لو اس بستی پر اللہ کا عذاب حلال ہو چکا ہے. اگر بستی میں اکثر لوگ بے نمازی ہیں اور مسجدوں میں 4-5-10 آدمی آ رہے ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ کی نافرمانی کا اس بستی میں ہو رہی ہے, اللہ کا عذاب اس بستی کے اوپر حلال ہو چکا ہے. اگر بستی کے اندر جوا کھیلا جا رہا ہے لیکن کسی کو روکنے کی ہمت نہیں اور منع کرنے کی ہمت نہیں ہے تو سمجھ لو کہ اس بستی کے اوپر اللہ کا عذاب حلال ہو چکا ہے. جب اللہ کا عذاب آئے گا تو نیک لوگ بھی پیسے جائیں گے اور برے لوگ بھی. جب چکی میں گیہوں پیسا جاتا ہے تو اس کے ساتھ گھڑ بھی پیس جاتا ہے. جب اللہ کا عذاب کسی بستی میں آتا ہے تو بروں کے ساتھ اچھے لوگ بھی پیس دیے جاتے ہیں. ہاں, یہ الگ بات ہے کہ اچھے لوگوں کو قیامت کے دن ان کی نیتوں اور ان کے اچھے عمل کی وجہ سے اٹھا کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا, لیکن اللہ کے عذاب میں وہ بھی پیسے جائیں گے, وہ بھی پیسے جائیں گے. عمر ابن عبدالعزیز کے پاس شکایت کی گئی کہ اس بستی کے اندر